ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. وعلى سيئه وذيره وناصر نبوته وهو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صلوات. میرے نہایت معزز مہربان صاحبان ایمان، کل چند جملے عظمت بی بی سیدہ اور سیرت بی بی سیدہ واقعات چند گزارشات عرض کیتیاں. علی بطول آگ دے بارے چند گزارشات پیش کیتیاں. عرض کیتا کہ جس ٹائم رسول خدا تشریف لے آئے بی بی سیدہ دے سامنے اجازت لین کی رشتے دی، تو جو رسول خدا نے صفات بیان فرمائی. صلوات پر محمد تو رسول خدا نے جو صفات بیان فرمائی، وہ صفات اے نہیں کہ انہاں کو اتنا کوٹھیاں اتنا انہاں کو منگلے ہیں، بلکہ جو رسول خدا نے صفات بیان فرمائیاں انہیں صفات جو میں عرض کیتا کہ رسول خدا فرمایا میری بیٹی اس دا رشتہ ہے کہ جرا اسلام دے وچ سب تو اول ہے، جرا ایمان دے وچ سب تو اعلیٰ ہے، جرا علم دے وچ، جرا زہد و تقوی دے وچ، جرا علم دے وچ ہر کسے تو اگے ہے، اعلیٰ ہے. جب رسول اللہ نے صفات بیان فرمائیاں، تے صفات بیان جو فرمائیاں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا بھی دسنا چاہتے ہیں کہ جنہ بھی مینو آئیڈیل سمجھے جن سمجھ دیں کہ اسی رسول کی سیرت چل کے دین اور دنیا سے کامیاب ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے پھر میں بھی درس دے رہے ہیں کس گل کا کہ جدا میں رشتہ داریاں تے ویکھنے اسلام وچ کتنا ہے، ایمان وچ کتنا، زہد تقوی وچ، علم اپنے اسلام دے بارے کتنا رکھدا ہے. تو تساں بھی جدا اپنے بیٹے یا بیٹی دا رشتہ ڈھونڈنا ہوے تساں بھی یہی ویکھنا ہے اے دیندار کتنا ہے. کدی بھی بھولیا نہیں اودیاں کوٹھیاں کاراں بنگلے ویکھ کے بھی جو بھی کردار ہے چلو دنیاوی مال دولت ہے. اسی پریشان ہو گئے میرے خیال میں، پہلا جملہ ہی مشکل آ گیا. اسی رسول خدا نے جو صفات بیان فرمائیاں فرمایا دیندار ہوئے. اور کسے پوچھا نا امام رضا علیہ السلام کو کسے خط لکھیا مولا اپنا ہے ایک بھتیجا غالباً یعنی گزا اپنا رشتہ دار ہے انہیں جو میری بیٹی کی ایک رشتہ آیا ہے، لیکن پتہ چلے بھی وہ بچے دے رہنا جس کے رشتہ ہے بھی پتہ چلے بھی وہ شراب پیتا ہے، اپنا بھی ہے
اور دنیاوی بھی حوالے نال ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن پتہ چلیا کہ وہ شراب پیندا ہے، تو تواڈے تے میرے امام نے فرمایا کدی بھی شرابی نال فرمایا رشتہ نہ جوڑو، کدی بھی شرابی نال رشتہ نہ جوڑی، منع کیتا گیا ہے، یعنی جب بھی طور تو سبھی۔ اور اسی طرح ایک اور سوال پوچھے گیا تواڈے تے میرے دوسرے امام کو کہ مولا رشتہ آیا ہے لیکن پتہ چلے یہ زول پتہ چلے کہ ماشاءاللہ دیندار ہے اور ہر حوالے نال اچھا ہے، لیکن اسے دنیاوی ظاہری کوئی سٹیٹس نہیں ہے، اس کو زیادہ کوٹھیاں کاراں بنگلے نہیں ہیں، تو امام علیہ السلام فرمایا خوش ہو کے فرمایا تو اس کا رشتہ جوڑ لے، اگر کوئی مسئلہ بھی ہویا، اگر تیری بیٹی تے خوش نہ بھی ہوئی تو فرمایا کم از کم جڑا دیندار ہو سی تیری بیٹی تے ظلم نہ کر سی، کم از کم تیری بیٹی ظلم تو بچی رہ سی، فرمایا ایسے نہ فرمایا رشتہ تسی جوڑ دے۔ اور پھر رسول خدا تشریف لائے ہے، یا علی رشتہ قبول ہے، پہلے بھی تو بھی قبول ہے تو ہن بھی قبول ہے، لیکن اے بیان فرماؤ کہ حق مار دے رہے اے کتنا ادا کر سکے ہے تھوڑی کو لفٹ، اور ساڈے بھی ماشاءاللہ معاشرے چل کر یہ چیزاں بڑی ہیں، بڑے ویکھے رہتے ہیں، اور اس لیے کچھ چیزاں چونکہ جو سیرت نبی اور سیرت علی ہے اگر اس کے مطابق چلے جائے تو آج کل جس ٹائم خدا نہ خاصا کسی گھر یعنی تیسری یا چوتھی یا پنجویں اگر بچی پیدا ہو جائے مسلسل تو لوگ پریشان نظر آنے، لیکن کیوں نظر آنے؟ کیونکہ انہوں نے سوچ اگے اور ہوندی بھی ہے یقیناً بھی کل بچی وڈی ہو گئے بچے جوان ہو گئے یقیناً انہوں نے فرض سی واجب ادا سی کرنے، لیکن کی بن سی کیوں اسی تسی پریشان ہونے ہیں؟ پریشان اس واسطے ہونے ہیں کہ اسی جیڑی سیرت ساڈے کیتے ہے جس سے چل کے اسی دین و دنیا کامیاب ہونا ہی وہ اسی چھوڑ دیتے ہیں، وگرنہ اگر رسول خدا اور علی بطول عقد اگر تھوڑا مطالعہ کیتا جائے تو جب رسول خدا پوچھا نا یا علی تواڈے کول کی ہے حق مار ادا کرن کیتے تو علی علیہ السلام فرمایا یا رسول اللہ تسا میری کل کائنات تو جان دیو واقف ہو، میرے کو تین چیزاں موجود ہیں اس ٹائم، ایک فرمایا تلوار موجود ہے، ایک زرہ موجود ہے، ایک گھوڑا، بعض روایتیں بھی گھوڑا نہیں بھی ناکا، ان دو میں ایک چیز مولا کو موجود ہے، بھی ترائے چیزیں یا رسول اللہ موجود ہے۔ تو رسول خدا نے یقیناً انشاءاللہ لطفہ سے بڑا خوبصورت جملہ رسول خدا فرمایا اے علی تمہارے مجاہد ہیں، تلوار بھی تیری کام آنگی، تم مشرکین نو منافقین نو کافرین نو قتل کرنا ہے، تم مرد مجاہد ہیں، مرد میدان ہیں، تلوار تیری ضرورت چیز ہے، اور فرمایا اجرا گھوڑا ہے یا ناکا فرمایا اے بھی تیرے کتے فرمایا اتھے بھی کام اور بھی کرنے اور میدان بھی تو رہنا ہے، اے بھی تیری ضرورت چیز ہے، لیکن یا علی تین جے بہادر کتے اے ذرا ضروری نہیں ہے، اللہ تین جے بہادر کتے ذرا ضروری نہیں ہے، روایت ملتے بھی وہ زیرہ بیچی گئی اور وہ زیرہ جری بیچی گئی تو علماء روایت ملتے بھی 480 درہم، 480 درہم، 480 درہم تو پھر تین حصے ہو، ایک حصے دینار جہیز خریدا گیا، سید الانبیاء کی بیٹی نے جہیز خریدا گیا، دوسرے حصے دینار خوشبو اور تیسرے دینار دعوت ولیمے میں جس طرح عام مسیح اپنے الفاظ چاہتے ہیں لنگر کا انتظام ہو گیا، ترائے چیزاں ہوں اگر سیرت عقد علی و بطول تے اگر چلیے تو میں نے یہ دسو پھر بیٹی والے نو پریشانی بن سی یا بیٹے والے نو بن سی، کیونکہ علی علیہ السلام جی جہیز خریدا گیا ہے یہ خود مولا علی علیہ السلام نے ادا کیتا، اور ایک ترائے چیزاں جی سنت رکھیا گئی ہیں نا رسول خدا نے جی اپنے ہاتھ دے نال سنت بنائی ہیں، علی و بطول دے عقد جڑیاں جی سنت رسول اللہ تو چلیاں، اے تین چیزاں ہیں کہ ایک جہیز لینا، دوسرا خوشبو اور تیسرا فرمایا لنگر دے انتظام کرنے مومنین کیتے کھانے دے انتظام، باقی اس کے علاوہ جو بھی سارے معاشرے یا جو بھی ہیں ان کسی چیز تو سارے بزرگان تشریف فرماؤ، کس کوئی گل لکی ہوئی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ
یعنی میں بیان نہ چاہتا مثلا ڈھول ہو گئے فلاں چیزیں ہو گئی ہیں. اور آج کل ایک تو بڑی عجیب یعنی جی شاید جی پرانے یہ چیزیں ہیں انہوں تو کم گھٹ ہو گیا جی عجیب آج کل نہیں چیز آگے بھی یہ بھی مہندی ہے. مہندی والا کام تو شادیاں تو بھی اتنے ٹور گیا ہے. لیکن علی و بطول دیا تو جو رسول اللہ نے خود رکھے ترائے چیزاں فرمایا ایک اسے جہیز لینا ہے, دوسرا خوشبو لینی, تیسرا فرمایا لنگر دا مومین کی انتظام کر رہے ہیں. اے طرح چیزیں ہیں. اس کے علاوہ یہ حکم ہے روایت کہ کوشش کا جس دن آگ دے شادی دے دن فرمایا اپنے گھر تو بیٹھ کے ایک محل کا انتظام چکا. حدیث کے ساتھ فرمایا تو توسل فرمایا تو اپنے اور بھی تو کئی ایسی اچھی چیزیں تو اگر ایڈ کرنا چاہتے تو کر سکتے. ضروری تو نہیں کہ انسان کسی اور سائڈ نکال سے چلے. تو فرمایا اے زرا ویچو زرا بیچی گئی اس دے وچوں پھر یعنی بیٹے والی طرفوں جہیز کی جس کی آج کل بڑے پریشان ہونا. اور اگر آئے تو اور میں بھی اپنی گل میں ذہنی رکھنی چاہیے. اگر کسی ٹائم یعنی حالات اگر اس طرح نہیں ہیں جتنا تواڈے کول پھل ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے اتنا تساں اپنی بیٹی نو دیو جہیز اور اس نے یہ گل ذہن نشین کرا دیو کہ اللہ صاحب تشریف فرمائیں. صلوات پڑھ لو محمد. تساں بھی اپنی بیٹی نو آکھو کہ پریشان نہ ہو میری بیٹی. جب سید الانبیاء دی بیٹی دا آگ دھوئے اس ٹائم یعنی یا آج کل یعنی تسی اگر اندازہ لاؤ تو بہت زیادہ یعنی اگر کیتا جائے یعنی آج کل یعنی قیمت رہی جائے تو ٹوٹل جتنا خرچہ یعنی 70-80 ہزار ہے ایک عام یعنی آسانی نہ یعنی شادی ہو سکتی وہ بھی یعنی زیادہ یعنی 480 اگر درہم یعنی بلایا جائے تو. اور جب بھی بیٹی دا عقد کرو اور اگر کوئی کمی بیش محسوس ہے تو تسی وہ آکھو میری بیٹی تو سار اٹھا کے اپنے سسرال چلی جا. پریشان نہ ہو کہ میرا جہیز گھٹ ہے میرا مال گھٹ ہے میرے والدین کو اتنا نہیں ہو سکیا یا والدین بھی نہ پریشان ہوئے کہ ساڑھا وہ سلینڈر نہیں بن سکیا بھی اتنا زیادہ سی فلاں چیز نہ دے سکتے فلاں چیز نہ دے سکے. اپنی بیٹی نہ آکھو تو سار اٹھا کے سسرال چلی جا اور اس گل کا اعلان کر دی جا میں سیرت بی بی سیدات عمل کر کے جا رہی ہوں. اور والدین کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر بیٹی نے جہیز اگر گھٹ دے چھوڑی ہے اور اس دے جو مناسب ہے اس وقت اگر شادی گھٹ چھوڑی ہے مناسب رشتہ ویکھ کے کہ ان ساڈا سٹینڈرڈ نہیں بن سکے تو تسا بھی خوش ہو کے عقد کر لو اور اعلان بے شک کر لو تسی کہ اسی رسول اور آل رسول دی سنت عمل کیتا ہے. تسا خوش ہو اس دے پریشانی کی گل نہیں ہے. یہ جی پریشانیاں بڑھائی ہوئی ہیں اسی بڑھائی ہوئی ہیں پریشانیاں. ٹھیک ہے جی گلیں کافی مشکل ہو گئی ہیں کہ اللہ اس رسولت صرف ہے جناب لیکن جس ٹائم عقد پھر ہویا بڑے لطیف انشاءاللہ جملہ ہے جب عقد ہویا رسول خدا نے جب خطبہ عقد پڑھیا اس ٹائم رسول اللہ نے بی بی سیدہ دا ہاتھ بولے علی علیہ السلام نے ہاتھ دیتا اور پھر ایک جملہ فرمایا بہت ہی لطیف اور کیا بات ہے انسان یعنی یقیناً معرفت دریات مزید انشاءاللہ لطف ہوندہ ہے. فرمایا یا علی ان اللہ زوجک بفاطمہ یا علی میں نہیں اللہ نے تیری تجویز فاطمہ نے آگے دی. اللہ اکبر. اے علی میں نہیں اللہ نے تیری تجویز فاطمہ نے آگے دی ہے. اور پھر دوسری رسول اللہ نے فرمایا من مشى علی الارض فرمایا جیڑا بندہ زمین دے وچ فرمایا چلے اس حالت دے وچ کہ مبغض لک و مبغض لها فرمایا تیرے نال بھی بغض رکھتا ہوئے اور میری فاطمہ دے نال بھی بغض رکھتا ہوئے فرمایا مشى علیہا حرام ادھر زمین تے چلنا پھیرے حرام ہے. ادھر زمین تے چلنا پھیرے حرام ہے کیونکہ اجرا میں 480 دسے ایک دنیاوی جیرا رکھیا گیا نا حق مال جیرا بی بی نے فرمایا نا کہ یا بتائے میرے بابا یہ جی عام عورتیں دنیا دار انہاں بھی یہی درہم و دینار حق مال میرا بھی ہوئی پھر انہاں جو میرے فمر فرق بہن ہونا اور میں میرے اور انہیں کیوں فرق ہویا تو پوچھا بھی کہ چاہنی میری بیٹا. اس ٹائم بی بی فرمایا میں چاہنی ہوں جس حد الفاظ چاہتا ہوں اور قبلہ بھی کام ماشاءاللہ بہت پیاری حدیث اس کا ترجمہ ہے. بی بی اس ٹائم فرمایا بابا میں چاہنی ہوں
کہ اللہ میں جرا حق مار اللہ کی طرف آنے نا، اگر علی کی طرف ہے 480 درہم ہے تو بے شک یہ تو سانوں واپس کر دے، میں انہاں چیزاں دی دنیاوی اس مال و دولت کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر میں اللہ عطا کرنے حق مار جس نے اللہ نے جس نے خود رشتہ طے کیتے تو فرمایا پھر میں میرے بیٹے دے اداداراں دی شفاعت عطا گناہگاراں دی میں شفاعت عطا حق مہر عطا کرے تاکہ میں قیامت والے دہاڑے اپنے بیٹے دے محبین دی فرمایا میں شفاعت کر سکا۔ اس کے بلا تشریف لے جاتے زحمت رہتے ہیں اے تواڈی اور ساڈے کی سیرت ہے، یقیناً اسی اگر سیرت کے مطابق چل جائے تو کسی مقام تے بھی سانوں کوئی پریشانی کوئی سانوں معاشرہ سجا سانوں مشکل نظر نہ آئے، لیکن کیوں نظر آ رہی کیونکہ اسی سیرت تو ہٹ گئے ہیں۔ خدا کریم سانوں صحیح معنی دے وچ سیرت اہل بطول سیرت نبی دی اپنان دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جملہ مسئلہ دا بس اے فضائل جو اللہ نے عطا کیتا ہے اور یہ جو مسائل میرے پھرو بابے دی امت نے عطا کیتے عرض کیتا یہ رسول دی 28 سفر بابا دنیا تو ٹوٹے نا 2 ربیع الاول مسلمان دروازے تے اگ لے کے آ گئے اجے انجی آخر کے رسول دے کفن دا رنگ محل رنگ تبدیل ہی نہیں ہویا، مسلمان دروازے تے اگ لے کے آ گئے اور یہ وجہ آدم جنتا 3 جماعت اسلامی دا دن چڑھیا نا کبھی بھی جنہیں وصیتاں کی ہیں، لیکن وصیت تو پہلے ایک دن بڑا جملہ فرمایا یا علی فلا تسمع صوتی بعد ذالک، یا علی اے تو بعد اس گھر وچ میرے روحن دی آواز نہ سن سو، اوصیا فی القلب فی قلبی، یعنی میرا دل چاہے تو انہوں چاند وصیت نہ سنو کراں، لیکن وصیت تو پہلے جملہ فرمایا یا علی جس دن دی میری ڈولی تواڈے گھر رہی ہے آج میری زندگی دے آخری دن تک اگر میرے کو کوئی غلطی ہوئی ہوئے للہ میں معاف کرے۔ اللہ تعالی نے ایک گل کی تھی نا بطول نے علی جیسے امام رو پہ فرمایا زہرا تو معصوم ہے تو غلطیاں گستاخیاں تو پاک ہے، جدا علی آکھیا نا زہرا تو معصوم ہے تو غلطیاں گستاخیاں تو پاک ہے، وقت اچھی ہونی ہے بطول رو کے دی یا علی وقت او کیوں آدھے زہرا تو بھول گئی اجرکم اللہ، وقت رو کے آدھے یا علی او کیوں آدھے زہرا تو جھوٹ کی ہے اجرکم اللہ۔ بس 2 وصیتیں تین سناواں ایک بین سناواں فرمایا یا علی اللہ تشہد ہؤلاء الذین ظلمونی، یا علی میرے جنازے چو نہ میں جنہ میں تماچا مارے ہیں، اللہ اکبر او کیا میں آرام نہ پڑھ رہا کوشش کر اس دی گہرائی تک پہنچ اس وصیتاں نو یاد رکھی تو ہی وصیت بھی کی تھی فرمایا یا علی اللہ تشہد علی الجنازہ الذین قسموا قتلی، یا علی میرے جنازے چو نہ میں جنہ میرا پاسا زخمی کیتا اللہ اکبر۔ تیسری وصیت کی تھی فرمایا یا علی اللہ تشہد اہل الجنازہ الذین قسموا یمینی، یا علی میرے جنازے چو نہ میں جنہ میرا محسن شہید کیتا اللہ اکبر۔ بیوی وصیتاں کر دی فرمایا صلی علیہ وکفنی ودفنی فی لیلی وصلی علیہ، یا علی میں نے غسل کفن آپ دیئے جنازہ آپ پڑھے فرمایا ودفنی فی لیلی، فرمایا یا علی جنہ میرے جنازہ چاہنے نہ ڈھلی ہوئی رات ہوئے اللہ اکبر۔ اسراد اور وصیتاں ختم ہوئیاں، علی بھی موجود حسنین بھی موجود، لیکن جنہ وصیتاں علی سنیاں نہ علی کو برداشت نہیں ہویا نہیں رک سکے ٹردے مسجد جا کے جناب حسین کو فرمایا بیٹا جا کے نانے دے روزے تے دعا کرو ساری ماں بیمار ہے، حسین نانے دے روزے تے فردن فرمایا جب تک آواز آوے سمجھ لے میں رسول دی دھی دے ساتھ چل دن پہ جدا تسبیح دی آواز ختم ہوئے نا سمجھ لے میں رسول دی دھی دے دکھ مک گئے بس صلاح دارو ادو حسن حسین نانے دے روزے تے آکے حسن امام نے دعا مانگی، امام حسین نے آمین آکی دعا کے فرمایا نانا دعا منگنا ہے ساری ماں بہو بیمار ہے، ساری ماں بیمار ہے، اج میں آدھا یقیناً پھر آواز آئی ہو سی میرا بیٹا گھران دوال بنیو ماں مر گئی نہیں
اجرکم اللہ ایدو حسن حسین واپس دوڑیں اللہ در جو ہی ہیں نا بی بی خود فرمائے فضا جدہ میرے بیٹیاں میں پہلے کھانا وقت موت دی اطلاع دے ہوئے تبھی بھی آکھیا جناب فضا نے میرا بیٹا کھانا تیار ہے کھانا کھا لو اس ٹائم یقینا آکھیا اسی جنہ کی ماں مر وئی انہوں نے کھانے چنگے لگ دین اجرکم اللہ آزادرو ایدو علم میں جدا ملی اطلاع اللہ جانے کی میں آکھیا نہ زیادہ پڑھ سکتا نہ زیادہ ہے ہونا چاہتا بھئی اتنا آدھا علی بھی ہے آزادرو وصیت مطابق تابوت تیار ہویا آخری ویلا علی نے حق کرنا لی علمو و تذباتو عن امکم یا اہل بیت نبوہ میری دھیاں میرے پتر آخری ویلی ماں چہرہ ویک لو حسن دوڑن والے پاسے حسین نہیں دوڑے بیگن زمین تے دھیاں دوڑیاں پترویاں کے ملنے لیکن حسن حسین زمین تے بیٹھے علی کے حسین سارے جو چہرہ ویلے بھوائن زہرہ تیری کچھ نہیں لگتی اجرکم اللہ در حسین کن بابا دکھا بہوا میں اگر آجیاں کے ملیا ہر کوئی آسی حسین ہمیشہ دا غریب ہے بابا میں فقر مریم میری ماں فقر مریم میں فقر عیسیٰ میری ماں میں مبلے سیدھا کہ میں مل سوا اللہ در اگلی روایت خود علی کرن اجی الفاظ ختم ہوئے تابوت جو ہاتھ بلند ہوئے آدھی آؤ میرا کربلا دا غریب بچڑا آؤ میرا پسے گردن کو سنالا بچڑا اجرکم اللہ در جل حسین آگے ماد تابوت جڑے آجنا میرے نالا دلا تسا کو سنالا بچڑا اما میرے نالا جدی لاد گھوڑے بھاج بجنے اجرکم اللہ در روندے پائے آواز یہ علی ویدہ کھنے ملائک تو تسبیح چھڑ گئی ہے حسین ماد تابوت جدا کر اللہ در بڑے پیار دنال علی بوسا دیتا حسین ماد تابوت اٹھایا میرے مولے منظر بڑا پیارا ہے او کا منظر آج لالا محرم دا دیا دیبا پہ دے آئیے لاش دے ظالم ملون تماچے مرندہ آدھی بابا میرا مرندہ تماچے مینو مرندہ اجرکم اللہ آخری جملہ دارو حسین جلدی دنال علی نے اٹھائے تصویر جنا چھوٹی ملائک تو میں آدھا دروں والیوں سے حسین بچناؤ کی ادھار نہیں ادھار واپس کرنی ہے اتنا آدھا دروں ادھار دی واپسی دا وقت کے لئے آئے جدہ محرم دلیا پتر پھرا بھتیجے مرا کھڑا ہے راد ویلا ہماری نور دی لتی ہے نانا محمد غریب دی ماں زہراوی آئی ہے نانا کے ملی ہے بابا ملی ہے ماں دور کھڑ گئی ہے آدھی حسین میں نو دھار واپس گارا اچھارن حسین کپے گالی چو وین بلند تے کفان وچو میں نو صدیا بے کفان صدے لے آوائے ہاتھوں سینے دیوڑ جی جنا روکیا دے تے کفان وچو میں نو صدیا بے کفان صدے لے آوائے جے گل کو چمدیا آئیو نائے تھک دے او گل کو کفان اللہ